السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ سب؟ اور میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ امید کرتی ہوں آپ لوگ بھی سب اپنے گھر میں خیریت سے ہوں گے، اور ویلکم ٹو مائی بیک چینل۔ تو کیسے ہیں آپ لوگ سب؟ اور یہ محرم میں جو 40واں آتا ہے، مطلب سفر کے مہینے میں امام حسین کے 40ویں کے دن کی ویڈیو ہے۔ تو ہمارے حیدرآباد میں بہت ہی مشہور ہمارے اولیاء اعلیٰ کی درگاہ ہے، حضرت سرفراز بابا۔ تو وہاں پہ میں جا رہی تھی، 40ویں سے ایک دن پہلے کی ویڈیو ہے یہ۔ تو وہاں پہ ہم جا رہے تھے رات میں، تو کیونکہ وہاں پہ لوگ ایک دن پہلے سے ہی آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو بس میں بھی گئی تھی دعا مانگنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ وسیلے بنائے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے۔ تو یہ ہمارے حیدرآباد میں سرفراز چاڑی جو کہلاتی تلک چاڑی سے پہلے، تو وہاں پہ انہی کے نام سے یہ علاقہ ہے، تو الرحیم سینٹر سے آگے۔ تو بس ہم لوگ وہیں گئے تھے، تو وہاں بہت ہی اچھا پیارا سا میلہ لگا ہوا تھا۔ تو وہاں پر ہم لوگ گئے تھے، یہ دیکھیں میں درگاہ میں انٹری کر لی تھی۔ یہاں پر لوگ منت اتارنے آتے ہیں، چڑھانے آتے ہیں، اور تقریباً میرے خیال سے دیکھنے والے میرے سبھی جانتے ہوں گے کہ وہاں پہ کیا کیا ہوتا ہے۔ لوگ شادی کے لیے، بے روزگاری کے لیے، اور بس وسیلے بنائے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے سے۔ تو بس ان کے وسیلے سے کہ وہ اللہ کے پیارے حبیب ہیں، اللہ کے پیارے ایک بندے تھے، تو ہم ان کے نام سے اللہ سے مانگتے ہیں، جگہوں پہ جاتے ہیں، ادھر درگاہیں ہوتی ہیں وہاں پہ جاتے ہیں، ادھر مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ بس ان کے وسیلے سے ہمیں اللہ پاک یہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ تو بس میں بھی گئی تھی کچھ دعا مانگنے کے لیے، اپنے لیے، سب کے لیے۔ تو وہاں پہ تقریباً لیڈیز آتی ہے، لیڈیز ہی ہوتی ہے وہاں پہ، جینٹس کم ہوتے ہیں، سارے ٹوٹل لیڈیز ہی ہوتی ہے، لیڈیز کا کام ہے زیادہ تر۔ تو بس درگاہ میں یہ میں نے دور کھڑے ہو کے فاتحہ پڑھی درگاہ سے، جو مزار مبارک ہوتا ہے جو سرفراز بابا کا۔ بس یہاں پہ میں نے فاتحہ پڑھی اور کچھ پڑھائی وغیرہ کر کے پھر میں یہاں سے چلی گئی تھی باہر۔ یہاں پہ بہت ہی اچھا بازار اور میلہ بھی لگا ہوا ہوتا ہے، تو وہاں پہ چوڑیاں، چپلیں، کپڑے، مٹھائیاں اور بہت سی چیزیں مل رہی تھیں، بہت ہی اچھی اچھی۔ تو میں نے وہاں پہ کچھ بچوں کے لیے لی، اپنے لیے چوڑیاں لیں، اور چوڑیاں بہت ہی پیاری رنگ برنگی اسٹائل کی مل رہی تھیں، اچھی چوڑیاں تھیں۔ تو میں نے کہا چلو یہاں سے چوڑیاں بھی لیتے ہیں، اور پرائز بھی بہت ہی مناسب تھے، تو بس اس لیے لے لی تھی۔ اور کلر بھی بہت پیارے پیارے تھے، اور یہاں پہ اس طرح کی کیچینس چل رہی تھی، تو وہاں پہ ہم نے نام بھی لکھوایا کیچینس پر۔ بہت اچھی کیچینس تھی، کم پرائس کے اندر، بالکل مناسب سے پرائس تھے۔ تو وہاں پر بھی میں نے یہ دیکھیں، یہ میرے ہسبینڈ کا نام ہے معارف شیخ، تو ان کے نام سے انہوں نے بنوائی، ایک میرے لیے بنوائی، اور یہ میری بچیوں کے لیے نام کے لیے بنوائے تھے ہم نے کیچینس۔ یہ اس طرح کے کیچینس ملے تھے، کیچینس، رنگز ملی تھیں، لاکٹس تھے، جس پہ بھی آپ کو نام لکھوانا ہو تو آپ لکھوا سکتے ہیں۔ پھر یہاں پہ کافی اچھی مٹھائیاں مل رہی تھیں، اور اچھا بازار لگا ہوا تھا۔ تو ہم نے بھی پھول وغیرہ، کیونکہ مجھے دوسرے دن پیالے بھرنے تھے، جو 40ویں امام حسین کے نام کے میں بھرتی ہوں ہمیشہ ہر سال۔ تو لوگ منت اٹھاتے ہیں، اور میری بھی منت قبول ہوئی تھی، تو میں بھی ہر سال پابندی سے مطلب بھرتی ہوں۔ اور یہ 2 دن پہلے کی ویڈیو ہے، جو میرے سسرال میں حلیم ہوا تھا، تو میں نے وہاں کے بھی کچھ کلپس لیے تھے۔ تو بہت ہی مزے کا حلیم تھا، یہ ہمارے حیدرآباد کا مشہور راوی حلیم کی شاپ ہے، تقریباً سبھی جانتے ہوں گے۔ تو یہ وہاں پہ ہم نے حلیم منگوایا تھا، اور سب جگہ بانٹا تھا، ڈسٹریبیوٹ کیا تھا، گھر میں بھی کھلایا تھا۔ تو بس وہاں پہ، اور پھر صبح میں جب میں درگاہ سے آئی تھی، صبح اٹھی، تو میں نے سب سے پہلے اپنی کھیر کی تیاری کری۔ تو میں نے یہ تقریباً 6 کلو کھیر بنا رہی تھی میں، 6 کلو دودھ کی۔ تو میں نے 1 کلو چاول بھگو دیے تھے، کافی 1 ڈیڑھ گھنٹے کے لیے میں نے چاول بھگو دیے تھے، چاول اس سے اچھے نرم ہو جاتے ہیں۔ پھر میں نے دودھ جب ہمارا گرم ہو گیا، تو میں نے اس میں تمام چاول ایڈ کر دیے تھے، اور اس کے بعد اس کو آپ اچھی طریقے سے چمچ سے چلائیں، تاکہ چاول آپ کے آپس میں چپک جاتے ہیں دودھ میں، گرم دودھ میں جانے کے بعد نا۔ تو اچھی طرح چاول میں نے ڈال کے، اور پھر اس کو ہلایا ہے، اور جب تک پکانا ہے جب تک ہمارے چاول اوپر نہیں آ جائیں۔ اور پھر یہ چاول اوپر آ گئے، تو اس کے بعد میں نے اس کے اندر کھویا ڈال دیا تھا، اور الائچی ڈال دی تھی۔ چاول میرے پک چکے تھے اچھی طریقے سے، تو بس نا اس کو آپ چلائیں تھوڑی دیر تک، جب تک چاول آپ کے پک نہیں جاتے ہیں۔ تو بس اتنا پکانا ہے کہ چاول ابل جائے، نرم ہو جائے۔ تو یہ دیکھیں چاول پک چکے تھے میرے، جب تک میں نے میں نے یہ مٹی کی پیالیاں منگا لی تھی، کیونکہ مٹی کی پیالی میں کھیر جو ہوتی ہے بہت ہی مزے کی لگتی ہے، اور یہ کہ اس میں بہت ہی ایک اچھا فلیور آتا ہے، اور ثواب بھی، یہ مٹی کی برتن میں کھانا پینا جو بھی ہوتا ہے ثواب بھی ہوتا ہے، آپ پانی بھی پئیں اس میں، کھائیں بھی، تو بہت ہی اچھا لگتا ہے پینے میں، مزیدار۔
تو بس یہ میں نے اچھی رات کو ہی بھگو دی تھی میں نے یہ اس کو. آپ کوئی بھی مٹی کی چیز لے کر آئیں تو اس کو ایک دن پہلے اچھی طرح پانی بھگو دیں تاکہ اس کی جو بھی ایکسٹرا مٹی ہوگی یا کرکی جو بھی ہوتی ہے مٹی وغیرہ وہ سب نکل جائے گی. اچھا تو یہ چاول ابل گئے تھے. اسی کے اندر میں ثابوت چاول ڈال دیتی ہوں. چاول پیستی نہیں ہوں تو میرے پاس ہینڈ بلینڈر ہے تو میں اس نے ہینڈ بلینڈر کی مدد سے میں نے سارے چاول کو ایک اچھی طریقے سے اس کو میں نے پیس لیا تھا تاکہ چاول میں سے جو بھی لیس ہو وہ ہمارے اس میں کھیر میں آ جائے. بہت ہی اچھا ذائقہ آ جاتا ہے. اور مجھے ایسی ہی سادی کھیر پسند ہے اور ہمارے گھر میں بھی سب کو اس طرح کی کھیر اچھی لگتی ہے. ایسی مطلب یہ کوئی فلیور وغیرہ والی کھیر نہیں لگتی. جو چاول اور دودھ سے بنتی ہے اس کھیر کا کیا ہی بات ہے. تو میں نے ایک طرف یہ پستے پیس لیے تھے باریک اور پتیوں کو اچھی طرح صاف کر لیا تھا. چاندی کا برتن نکال لیا تھا. اور یہ میرے کھیر کے برتن تھے تمام جس میں میں نے اپنے منت کے جو میرے تھے اس کو میں نے بھرا ہے اچھی طریقے سے. وہ سب نے بہت تعریف کری. کھیر بہت اچھی بنی تھی ماشاء اللہ سے. تو میں نے کہا چلیں آپ لوگوں سے بھی شیئر کرتی ہوں. بہت ہی آسان کھیر ہے. آپ نے دیکھی ہوگی ریسیپی. کوئی اس میں کچھ نہیں ہے. بس جیسے چاول پکے ہیں آپ کے تو اس میں چینی ایڈ کر دیں آپ. تو چینی ایڈ کرنے سے چینی ہمیشہ چاول کے بعد ہی ایڈ کریں جب چاول ابل جائے. پھر جب چینی ایڈ کری میں نے چینی کو اچھی طرح ملا کے بس اس کے بعد میں نے ہینڈ بلینڈر سے اپنی دال اور چاول اور جو دودھ ہے اس کو میں نے اچھی طریقے سے باریک پیس لیا. دیکھیں آپ کے سامنے کتنا اچھا کتنی اچھی کھیر بنی ہے. نہ زیادہ پتلی ہے نہ زیادہ گاڑھی. ٹھنڈی ہونے کے بعد بھی ایسی ہی رہی کھیر میری. تو میں نے ایک کنڈا یہ بنایا تھا. تقریباً 14-15 کے قریب میرے پیالے بن گئے تھے. 6 کلو میں بہت زیادہ اچھی کھیر بن گئی تھی. ایک بال بھی بن گیا تھا. تو بہت ہی مزیدار لگ رہی تھی. اس کو مزہ آیا مطلب ٹھنڈا کر کے اور بھی اچھا لگا کھیر کھانے میں. بس اس طرح سے میں نے تمام پیالیاں اپنی ریڈی کر لی تھی تیار کر لی تھیں اور اس کو ایک طرف رکھ کے اس پہ نیاز لگا دی تھی امام حسین علیہ السلام کی. حضرت امام حسین علیہ السلام کی جو ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے بھی تھے. اور بس اس کے بعد پھر ہم نے گھر کی تمام صفائیاں وغیرہ کریں کیونکہ میں شام کو مہمان آنے تھے. میرے سسرال والے میرے گھر والے تقریباً سبھی آنے تھے اور نیاز کا دن ہے تو پہلے صاف صفائی لازمی ضروری ہے. تو اس لیے ہم نے بہت اچھی طریقے سے ایک دن پہلے ہی صفائیاں شروع کر دی تھیں. پھر دوسرے دن میرے بچوں نے صفائی کروائی میرے ساتھ کام کروایا سارا کہ گھر کے جو بھی ڈسٹنگ ہوتی ہے کمپلیٹ وہ کری. پھر کھیر کے بعد پھر میں نے جلدی برتن دھوئے. پھر اس کے بعد جلدی میں نے برتن کچن صاف کرا کیونکہ برتن تو سارا دن دھلتے رہتے ہیں لیکن یہ کہ بس میں نے کہا چلو پہلے کچن صاف کرتے ہیں. اس کے بعد بچیاں کام کر رہی تھیں تمام گھر کی صفائیاں وغیرہ ہو رہی تھی. تو اچھی طریقے سے کیونکہ اچھا لگتا ہے گھر صاف ستھرا ہو مہمان آئیں تو بہت ہی اچھا لگتا ہے اور سب کام ہونے چاہیے گھر کے تو انسان آرام سے اپنے مہمانوں کو بھی ٹائم دے سکتا ہے. اور گندگی تو مجھے بالکل برداشت نہیں ہوتی گھر کے اندر گندگی. یہ کہ بچوں کو بھی پھر ایسی ہی عادت ہوتی ہے اگر کیونکہ میری تو بیٹیاں ہیں تو پھر میں تو تقریباً یہی کرتی ہوں کہ کام اچھی طریقے سے کروں تو بچے جو دیکھیں گے وہی سیکھتے ہیں. گھر سے ہی سیکھتے ہیں بچے ہر چیز. تو یہ آگے کام آئے گا ان کے. اور یہ نیازیں دلانا اور چھوٹی موٹی جو ہوتی ہے مطلب محرم میں بھی ہم لوگ محرم میں بھی نیاز دلاتے ہیں. اور ابھی تہوار کے بعد تہوار آتے رہتے ہیں اس طرح سے. اب محرم شریف گئے پھر اس کے بعد اب ہمارا سفر کا مہینہ آ گیا تو اس میں بھی امام حسین کے 40ویں کا دن آتا ہے اور بھی نیازیں آتی ہیں. پھر اب 11ویں شریف آ رہی ہے. ہمارے غوث پاک کے مہینہ آنے والا ہے. پھر حضور پاک کا مہینہ آنے والا ہے. پہلے حضور پاک کا مہینہ آئے گا پھر غوث پاک کا مہینہ آئے گا. تو بس یہ کہ اچھا لگتا ہے نیازیں دلوانا اور رشتہ داروں میں ڈسٹریبیوٹ کرنا. جو غریب لوگوں کو انسان کھلائے تھوڑا بہت کرے لیکن ضرور نیاز دلوائے. اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے کیونکہ اللہ کے لیے ہم خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے کام کاروبار میں اور اس میں بہت اضافہ کرتا ہے. اور آپ لوگ بھی کوشش کرا کریں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہی سب کچھ کرنا ہے کیونکہ اسی نے ہمیں دیا ہے تو اسی کی طرف ہمیں واپس بھی جانا ہے اور اسی کے لیے ہمیں کرنا. اس کے لیے کم نہیں پڑنا چاہیے. کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا نیازیں نہیں دلوانا. تو یہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. ہم اپنے لیے نہیں کر رہے ہیں. تو یہ صفائی وغیرہ جب ہو گئی تھی اچھا تو پھر میں نے نیاز لگا دی تھی مطلب اگربتی بھی لگا دی تھی کہ اگربتی کی بہت ہی اچھی خوشبو لگتی ہے تو اس سے ایک اچھا سا سما بن جاتا ہے. اچھا سا پورے گھر میں خوشبو سی پھیل جاتی ہے. تو بس یہ صفائیاں بھی کر رہے تھے بچے ساتھ میں اور پورے گھر کا پوچھا وغیرہ بس لاسٹ کام چل رہا تھا. تمام کام ہو چکے تھے بس یہ پوچھا وغیرہ ہو رہا تھا گھر کا اور صفائیاں بھی ساتھ ساتھ چل ہی رہی تھیں. تو چلیں پھر میں سوچا چلیں آپ کو بھی آج ایک گھر کا ٹور کروا دیتی ہوں کیونکہ کچھ ہی ٹائم بعد پھر ہم لوگ یہاں سے شفٹنگ کرنے والے ہیں. خالی کر دیں گے اب گھر کچھ ہی ٹائم کے بعد.
بس یہاں پہ یہ ہم لوگ رینٹ پہ رہ رہے تھے یہاں پر. اب ہم ہو سکتا ہے ہم اپنے گھر ہی چلے آئیں واپس. تو بس اس کے بعد ہم لوگ شفٹنگ کر لیں گے 1 آدھ مہینے کے بعد تقریباً. تو پھر انشاءاللہ جب وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی میں آپ یہاں کی جو بھی روٹین ہوگی جانے کی. بس ایسے ہی کام میں پھر سارا دن نکل گیا تھا اور جلدی جلدی کام کریں کیونکہ شام میں مہمان آنے تھے. تو 5 بجے سے مہمان آنا شروع ہو گئے تھے. تو بس جلدی جلدی ہم نے سوچا چلے کام کر لیتے ہیں گھر کے. اور تو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں. یہ میرا روم ہے. تو بس یہ بھی سیٹ ہو چکا تھا, صفائی ہو چکی تھی, بس تھوڑا بس اینڈ کا کام چل رہا تھا. اور یہ واشنگ ایریا تھا تو میں نے یہ بھی لیکوڈ وغیرہ, بس یہ بھی لاسٹ کام تھا. تو میں نے کہا چلو یہ بھی صاف وغیرہ کر کے پھر اپنے, کیونکہ شام میں نیاز تھی وہ ان کا کھانا وغیرہ بھی آنے والا تھا بس تھوڑی دیر کے بعد ہی. تو بس اس کے بعد مہمان وغیرہ آ گئے تھے تو اس میں مہمانوں میں لگ گئی تھی. تو بس ہم نے جیسے ہی کھانا آیا اور پھر ہم ڈبے وغیرہ بنائے, ہم نے اس طرح ڈبے بنائے تھے. تو سب میں ہم نے ڈسٹریبیوٹ کرا پورے اپنے محلے میں بھی اور مہمانوں رشتہ داروں میں بھی. اور جو مہمان آئے تھے انہوں نے گھر میں ہی کھا لیا تھا. تو بس تو آپ لوگ بتائیے گا آپ کو کیسی لگی میری ویڈیو. تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں یا کسی کوکنگ میں. اوکے, اللہ حافظ.